بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیے ہوئے ہے وہ فواحش اور بے حیائی کا فتنہ ہے. اس فتنے نے آگے بڑھتے بڑھتے زنا بالجبر کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اب تک تو جب یہ الفاظ سامنے آتے تھے زنا بالجبر، تو اس کا تصور یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی مرد نے یا دو چار مردوں نے مل کر کے کسی عورت کا استحصال کیا اور کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن اب اخبارات سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ صرف مردوں ہی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اب عورتوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ سامنے آنے لگا ہے کہ کوئی عورت یا عورتوں کی ایک جماعت کسی مرد، کسی نوجوان لڑکے کو یرغمال بنا کر کے ان کے ساتھ زنا کرتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال اس قدر اب خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ اس نے ایک ظاہرہ کی صورت اختیار کر لی ہے، جس کا اندازہ یہ لگائے گا کہ اندازہ لگائیں آپ لوگ کی 1917 ہندوستان کے اندر، بلکہ 2017 میں ہندوستان میں زنا بالجبر کے تقریباً 32,560 یعنی تقریباً 33,000 کے قریب واقعات پیش آئے تھے پورے سال میں. یہی 2018 کے اندر 1,00,000 کا مزید اس میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن ابھی چند سال گزرتے ہیں کہ 2022 اور 2023 میں یہ تعداد 3,00,000 کے بجائے 33,000 کے بجائے یہ تعداد 6,00,000 تک پہنچ جاتی ہے، جس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر اضافہ ہوا کرتا ہے اس میں. اور اگر اس کو آپ اس حساب سے دیکھیں کہ آج سے کئی سال پہلے کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ ہندوستان میں ہر سال 52 کیس زنا بالجبر کے درج ہوا کرتے تھے، تو اب اگر آپ غور کریں تو روزانہ گویا کی 184 کیس درج ہو رہے ہیں روزانہ. اب اگر آپ اس کو گھنٹوں میں حساب لگائیں اور منٹوں میں لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر منٹ کے اوپر کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کتنے مرد جو ہے عورتوں کی زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی حقیقت اپنے سامنے رکھیں کہ یہ جو واقعات پولیس کے ہاں درج ہوتے ہیں عام طور پر یہ ان واقعات کے مقابلے میں کہیں کم ہوا کرتے ہیں، بہت زیادہ کم ہوا کرتے ہیں جو واقعات درج نہیں ہوتے. خاص طور پر چھوٹے شہروں اور دیہی علاقے میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو عموماً دبا لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگ بدنامی اور اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس چیز کو پولیس کے علم میں نہیں لے آتے. تو علی کل حال یہ ایسی چیز ہے جو روزانہ اخبارات میں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنے کی نہیں ہے. لیکن
اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے حادثات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ بدقسمتی ساتھیوں یہ ہے کہ آج ہم ان واقعات کو سنتے سنتے تقریباً بے حس ہو گئے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی الجھن اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ دردناک واقعہ پیش آ جائے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے ہمارا اپنا کوئی تعلق ہو تو وہ چیز بہت بڑے شور شرابہ یا اس میں اگر سیاست کا دخل ہو جائے تو یہ چیز میڈیا کے اندر بہت بڑا ایک رخ اختیار کر لیتی ہے. پھر ایسے موقع پر لوگ چیختے اور چلاتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایسے شخص کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے, کوئی کہتا ہے ایسے شخص کو پبلک کے حوالے کر دیا جائے اور پبلک اسے اپنے جوتوں چپلوں اور ڈنڈوں سے مار کر کے اسے ہلاک کر دے. کوئی کہتا ہے اسے بہت ہی دردناک سزا دے کر کے اس کی روح نکالی جائے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اب یہ آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اسلامی قانون میں جو سزا رکھی گئی ہے زنا کی وہ سزا نافذ کی جائے, جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام اور تعلیمات اسلام کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب کسی چیز میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو ایسے وقت پر انہیں اسلام یاد آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اگر حق بھی ہوں, لیکن جو اصل بنیاد ہے اس بیماری کی, اس وبا کی, اس فتنے کی جو اصل بنیاد ہے, اگر اس کی جڑ نہیں کاٹی گئی, اس بنیاد کو اکھیڑ نہیں پھینکا گیا تو کسی بھی اس قسم کی سزا سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں اصل موضوع پر آنے سے پہلے کہ اس کے اصل وجوہات کیا ہیں, اس سے پہلے دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت ایک فتنہ ہے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جہاں عورت مردوں کے لیے فتنہ ہے وہیں ایک مرد بھی عورتوں کے لیے فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں بڑی واضح اور بڑی صاف ہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنةً ہی اضر علی الرجال من النساء. ہم نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ جو مردوں کے اوپر زیادہ ضرر رساں اور مردوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو, یہ عورتوں سے بڑھ کر کے کوئی اور فتنہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے. گویا مردوں کے لیے اس دنیا میں اگر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت ہے. اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں بطور اطلاع اور معلومات میں اضافے کے طور پر نہیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تحذیر ہے کہ تم لوگ اس فتنے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنا, جس کی وضاحت صحیح مسلم کی, مسند احمد کی, سنن ترمذی کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ الخضرہ, دنیا بڑی میٹھی ہے جو چکھنے میں اور زبان کو اچھی لگتی ہے, خضرہ بڑی ہری بھری ہے جو دیکھنے میں آنکھ کو بڑی اچھی لگتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں خلافت دے گا. اللہ تمہیں ایک اور قوم کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھیج رہا ہے فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم اپنے آپ کو کس طریقے سے دنیا کے فتنے سے بچاتے ہو اور تم کیسا عمل کرتے ہو. لہذا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اے لوگو, اے مسلمانوں, تم دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ, دنیا سے بچتے رہنا. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اور عورتوں سے بچتے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, اس لیے کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا جو سب سے پہلا سبب ہے, بنو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا
بنو اسرائیل پر اللہ کی پھٹکار کا، بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عورت ہے، عورتوں کی بے حیائی ہے، عورتوں کی بے پردگی ہے، عورتوں کا مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچایا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مردوں کے لیے عورت ایک فتنہ ہے۔ یعنی فتنے کا معنی کیا ہے؟ غلطی میں، برائی میں، بے دینی میں پڑ جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا جہاں عورت مردوں کے لیے فتنہ ہے وہیں مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر امام بحقی کی شعب الایمان وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا خلق الرجل من الارض، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے بنایا ہے، فجعلت نہمتہ فیہا، اور انسان کی حرص، انسان کی خواہش اور انسان کی لالچ، انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں رکھی ہے۔ یعنی زمین سے وہ بڑی محبت کرے گا، زمین سے بڑا لگاؤ رکھے گا۔ اسی طریقے سے وَخُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے پیدا کیا ہے۔ وَجُعِلَتْ نَحْمَتُهَا فِيهِ، اور عورت کی حرص اور عورت کی خواہش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں رکھی ہے؟ مردوں میں رکھی ہے۔ یعنی عورت مرد کے بارے میں خواہش کرے گی، دلچسپی رکھے گی، لہذا فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ۔ یہ تو پہلی چیز ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورت فتنہ ہے، یعنی اس سے حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج قدیم زمانے سے نہیں بلکہ بہت ہی کئی سالوں سے، 50 اور سینکڑوں سالوں سے آج ایک آواز بلند کی جا رہی ہے۔ وہ آواز ہے مرد و زن کے درمیان مساوات کا۔ یعنی اگر مرد سیاست میں آ سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں آ سکتی؟ آنے چاہیے اس کو۔ اگر مرد دکان پر کام کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اگر مرد نوکری کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں نوکری کر سکتی؟ اس کا حق بنتا ہے۔ اگر مرد اکیلے سفر کر سکتا ہے تو عورت اکیلے سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا حق بنتا ہے۔ اگر مرد فوج میں داخل ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں داخل ہو سکتی؟ یہ اس کا حق بنتا ہے۔ آخر اس میں کیا کمی پائی جا رہی ہے؟ یہ ایک ایسی آواز ہے جو بہت ہی بڑے فتنے کا سبب ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو الگ الگ طبیعت پر اور الگ الگ خصائص پر پیدا کیا ہے۔ مردوں کی خاصیت اور ہے، عورتوں کی خاصیت اور ہے، لہذا مردوں کے اور عورتوں کے کام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو وہیں پر اشارہ کر دیا تھا کہ محنت، مزدوری، کمانا، یہ تگ و دو کرنا یہ مرد کے ذمے ہے نہ کہ عورت کے ذمے ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے متعدد آیات سے اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ میں اس طرف جا کر کے موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، اب میں آتا ہوں اس طرف کہ عورت، یہ جو ہمارے یہاں جو فتنہ کھڑا ہوا ہے آج، زنا بالجبر کا ہو، عورتوں کے اوپر زیادتی کا ہو، ہمارا معاشرہ جو فواحش کے دلدل میں گھرتا چلا جا رہا ہے اور دھنستا چلا جا رہا ہے، اس کے اصل وجوہات کیا ہیں؟ اور آخر میں دوسری چند باتیں ہوں گی کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، سب سے پہلی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں مذہبی تربیت کا فقدان ہے۔ مذہب اسلام لوگوں کی تربیت کس بات پر کرتا ہے؟ یہ چیز آج لوگوں کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ جب لوگوں کے اندر دین کمزور پڑا ہے تو بے دینی ان کے اندر گھر کر آئی ہے۔ جب انسان کا ضمیر کمزور پڑ گیا ہے تو وہ بے حیائی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر تین ایسی چیزیں ہیں جس کو بہت اجاگر کرنا چاہا ہے، اور یہ تین چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ ہر قسم کی برائی سے، جس میں زنا بھی ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔
پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی اور اس کے مراقبے کا جذبہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو اسلام ایک مومن بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور قرآن مجید میں شاید جتنا اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کسی اور تعلیم کے اوپر زور نہ دیا گیا ہو۔ آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بڑے واضح طور پر قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کو اللہ نے واضح کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی اور اللہ تبارک و تعالی کے اپنے اوپر اس کے اطلاع کا جذبہ اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ یا کوئی نیکی ہوگی تو فتکن فی صخرہ، وہ کہاں ہوگی؟ چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہوگی، او فی الارض یا زمین میں کہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، بہت ہی باریک بھی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا۔ تو گویا ایک مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کو اپنے سامنے رکھے، اور جانتے ہیں کسی کے ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ جب اس کے اندر یہ جذبہ پایا جائے گا۔ اسی لیے اسلام کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دوسرا جذبہ آخرت کا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت پر ایمان یعنی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا بدلہ بھی لینے والا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے جو انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی نے جاگزی کیا ہے۔ یہ چیز اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اسے کے سامنے اگر کوئی عورت برہنہ بھی آ جائے تو وہ اپنی نظر کو پھیر لے گا اور اپنے آپ کو برائی سے بچا لے گا، جیسا کہ اس دنیا کے اندر ایسے بہت سے شواہد پائے گئے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد کا اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے تعلق تھا، غلط تعلق تھا، اور وہ فاحشہ تک پہنچا ہوا تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد اچانک دونوں کی ملاقات کہیں ہو جاتی ہے تنہائی میں، شیطان درمیان میں کود پڑا، مرد نے اس سے دو چار باتیں کی، اور بات کے بعد جب ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پاک عورت نے کہہ دیا کہ رکو رکو رکو، جاہلیت کا دور ختم ہو گیا، وجاءنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسلام کو لے آ دیا ہے، اب اس باطل باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دیکھیے جب اسلام ان کے اندر اسلامی تربیت جاگزی ہو گئی تو ان دونوں کو اگر برائی سے کسی چیز نے بچایا ہے تو اس احساس نے بچایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، اور فقہا نے اس کے اوپر قرآن مجید کیا ہے، سورہ بقرہ کہ تربص اربعۃ اشہر، اس سے لے کر کے ایک قاعدہ لے لیا ہے کہ کم سے زیادہ اگر مرد اپنی بیوی سے دور رہنا چاہتا ہے تو 4 یا 6 مہینہ ہو، اس سے دور نہیں رہ سکتا، اور اگر اس سے دور رہنا چاہتا ہے اور بیوی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مطالبہ کرے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو فوج میں تھے ان لوگوں کے بارے میں چھٹی ان کی 4 مہینے کی رکھی تھی، اور 1 مہینہ آنے جانے کا، اس طریقے سے گویا کہ وہ 6 مہینے اپنے گھر میں آ سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک واقعے کے اوپر تھی، جیسا کہ یہ واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 7 یا 8 سندوں سے مروی ہے،
اور ہر سند کے اندر کچھ نہ کچھ ضعف ہے، لیکن سب ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَهَذَا مِنَ الْمَشْهُورَاتِ، یہ اتنی شہرت ہو گئی ہے اس کو کہ اب اس کے حق ہونے کے بارے پر اعتماد ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات میں ٹہل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی گھر سے کسی عورت کے ایک سریلی آواز میں ایک شعر پڑھنے کی آواز آتی ہے، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل العلائب، آخر میں ہے فوالله لولا الله لا شيء غيره فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكنني يخشى رقيبا موكلا بألف سنة لا يفطر الدهر كاتبه یعنی وہ افسوس کر رہی تھی کہ رات لمبی ہو گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے کسی خلیل اور حبیب کی تلاش ہے، اور آخر میں کہتی ہے اللہ کی قسم اگر اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کا خوف نہ ہوتا، اور وہ دو فرشتے جو ہماری باتوں کو لکھ رہے دیکھ رہے ہیں ان کا لحاظ اور ان کی حیا ان کی شرم نہ ہوتی تو آج یہ چارپائی ہیلتی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مجاہد کی بیوی ہے، لہذا فوراً مجاہد کو لکھا کہ اسے بھیجا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت آخر اپنے آپ کو اس نے فواحش اور برائی سے کس لیے بچایا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اسلامی تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور آخرت میں پکڑ کا خوف پایا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے اسلام حیا کے جذبے کو ابھارتا ہے، حیا کو اسلام کا ایک رکن قرار دیتا ہے، اسلام کا ایک بڑا حصہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں حیا اگر چلی جاتی ہے تو کوئی بھی برائی انسان کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبوت کی جو پہلی باتیں انسان کو ملی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلا سبب کیا ہے اس سلسلے میں، وہ اسلامی تربیت یا مذہبی تربیت کی کمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی دین ہے، کوئی بھی مذہب ہے، وہ باطل مذاہب بھی کیوں نہیں ہے لیکن وہ فواحش اور برائی کی تعلیم نہیں دیتے، اس سے بچنے ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ایسے حادثات پیش آتے ہیں وہ ہے خلوت۔ خلوت کا معنی کیا ہے؟ یعنی مرد و عورت کا تنہائی میں ایک طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے پوشیدہ باتیں کر سکیں اور ایک دوسرے کو چھو سکیں آخر تک۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ ایک فیشن ہے، یہ ایک فیشن کی چیز اختیار کر لی ہے۔ ڈاکٹروں کا نرس کے ساتھ خلوت، استاد کا شاگرد کے ساتھ خلوت، ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ خلوت، چچے زاد بھائی بہنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خلوت، ڈرائیور کا اپنے پیسنجر کے ساتھ خلوت، اسکول کے ساتھیوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا تنہائی میں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کی برائی نہیں بلکہ آج ہمارے معاشرے میں ایک فیشن کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دو جنس کا مرد اور عورت کا زنا کے اندر پڑ جانے میں خلوت کا بہت زیادہ دخل ہے، اسی لیے اسلام نے خلوت اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کو قطعاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، بلکہ اسلام میں یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، خواہ کتنے ہی پاکیزہ مقصد کے لیے کیوں نہ ہو، تعلیم دینے کے لیے کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے اس کے لیے بھی کسی جوان لڑکے کسی مرد اور عورت کا خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر علاج کے لیے ہے اس میں بھی ڈاکٹر خواہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کسی مریضہ کا خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ہمارے سامنے پاس جو اسے مشاہدات یا معلومات اس سلسلے میں ہے میں آپ کے سامنے رکھتا۔ اس چیز کو ہم نے اپنی کتاب لڑکیوں کی بغاوت میں تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں پر جو واقعات اور مشاہدات ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ ہے اختلاط۔ اختلاط کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے مرد و زن کا باہم،
کسی ایسی جگہ جمع ہونا جہاں سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، گفتگو کر سکیں یا ہاتھ لگا سکیں، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہسپتال میں، اسکول میں، کالجز میں، دکانوں کے اوپر اور آفیسز میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ہر جگہ خلوت ہی خلوت، اختلاط ہی اختلاط پایا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو آج ابتدا میں معاشقہ، پھر آگے چل کر کے تنہائی میں ملنا، پھر آگے چل کر کے زنا، پھر اس کے بعد بسا اوقات معاملہ جو قتل تک پہنچتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ خلوت ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں اسلام نے اس کو قطعاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ مساجد اور حتیٰ کہ حرمین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی تو ان کی صف مردوں کی صف سے الگ اور دور رہا کرتی تھی، اور مسجد سے نکلتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں آتے جاتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو ایک ساتھ مل کر کے چلنے کی اجازت نہیں دی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے چل رہے ہیں، تو آپ نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، استاخرنا، اے عورتوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، تم کنارے ہو کر کے چلو، لیس لکن ان تحققن الطریق، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بیچ راستے میں چلو، علیک بحافات الطریق، تم راستے سے کنارے کنارے چلو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت بڑا سبب برائیوں کا اختلاط ہے، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک اسکول میں کام کرنے والے مرد ٹیچر کا لیڈی ٹیچر کے ساتھ، ایک ہاسپٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹر کا نرس کے ساتھ، ایک نرس کا دوسرے نرس کے ساتھ، اسکولوں اور کالجوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے جتنے حادثات پیش آ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بہت بڑی برائی کا سبب بن رہی ہے وہ ہے نظر بازی۔ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان غلط تعلقات کے اندر پڑنے میں پہلا دخل کس بات کا ہے؟ نظر کا ہے۔ جب یہ دونوں جنس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور نظر جما کر کے دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں حکم ہے کس بات کا؟ نظر کو نیچی رکھنے کا، غض بصر کا حکم ہے۔ اس کے علاج کے طور پر مردوں کو بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو اپنی نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ اسلام نے کسی مرد کا عورت کی طرف دیکھنے کو زنا قرار دیا ہے، اور عورت کو بھی اگر شہوت سے، غلط نظر سے مرد کی طرف دیکھتی ہے تو اس کو بھی زنا قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بڑی واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ عینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک بہت بڑی چیز جو اس کا سبب بنتی ہے وہ عورتوں کی بے پردگی ہے، اور بے پردگی سے ہٹ کر کے عورتوں کا غیر ساتر لباس پہننا، یعنی ایسا لباس پہننا جو ان کی زینت کو چھپائے ہوئے نہ ہو، یہ چیز زنا کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ پاس پڑوس کے واقعات کے اوپر نظر ڈالیں اور جو واقعات آج اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر زینت بن رہے ہیں، ان اخبارات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کسی عورت کا مرد کے فتنے میں پڑ جانا یا مرد کا کسی عورت کے فتنے میں پڑ جانا، اس کا ایک بہت بڑا سبب کیا رہا ہے؟ عورتوں کا غیر ساتر لباس پہننا ہے۔ ساتھیوں، آج کی دنیا کا عجیب معاملہ ہے۔ ایک مرد کو دیکھیں، اس کا کپڑا گھٹنے نہیں بلکہ ٹخنے سے نیچے ہوگا، لیکن ایک عورت کو دیکھیں تو اس کا کپڑا گھٹنے نہیں بلکہ گھٹنے سے بھی اوپر ہوا کرتا ہے۔ ایک مرد کا شرٹ دیکھیں تو اس کا شرٹ اگر بہت چھوٹا ہوگا تو وہ بھی کہنوں سے اوپر ہوگا، اور اس کا گلا آپ دیکھیں گے پورا کا پورا بند نظر آئے گا، بلکہ مزید اسے بند کرنے کے لیے وہ ٹائی باندھ لیا کرتا ہے، اور اس کے جسم کا گلے سے لے کر کے آپ ٹخنے تک چلے جائیں،
کوئی حصہ شاید دکھائی دے رہا ہو، لیکن اس کے برخلاف ایک عورت کو دیکھیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے، چاہے وہ دکانوں پر کام کر رہی ہے، چاہے وہ آفس میں کام کر رہی ہے، گلا تو چھوڑ دیں، گلا سے نیچے جہاں سے سینے کا ابھار شروع ہوتا ہے وہاں تک، اور اس کے نیچے سے ناف کے نیچے تک اس کا پورا حصہ کھلا رہتا ہے۔ یہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ عورتیں ہیں جو ساڑی پہنے رہے اور مہذب مانی جائیں، اور جو عورتیں اس سے آگے ہٹتی ہیں، میں آپ لوگوں سے کیا بتاؤں، ایسے مشاہدات ہیں۔ بسا اوقات آپ ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، تو آپ کو اپنی جگہ سے اٹھ جانا پڑتا ہے کسی ایسی جگہ جانے کے لیے کہ آپ کے سامنے کوئی لڑکی یا کوئی عورت بیٹھی ہوئی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا کپڑا اور تنگ لباس پہنتی ہے، نام کا تو وہ گھٹنے کے اوپر رہا کرتا ہے، لیکن بیٹھنے سے جب سمٹتا ہے تو اندر کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اسے آج لوگ عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے اس طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ اس قسم کے جتنے واقعات آج آپ آ رہے ہیں، ان واقعات کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں گی تو معلوم ہوگا کہ ایک مرد عورت کے جو فتنے میں پڑا ہے وہ اس کے جسم کے کھلے حصے سے متاثر اسے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی مرد اس کے فتنے میں پڑی ہے تو اس کے بعد ایسے حصے کو دیکھ کر کے اسے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے فتنے میں پڑی ہوئی ہے۔ ابھی ماضی قریب ہی کے اندر ہندوستان کے بڑے شہر کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک 60 سال کی بیوہ عورت ایک لڑکے سے زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے کمرے سے اس لڑکے کے کمرے میں دیکھ لیا کہ ایک بار وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ بالکل برہنہ ہے، جس کی وجہ سے عورت اس فتنے کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں رہتی ہیں جو انسان جانتا ہے لیکن اسے لوگوں کے سامنے رکھنا نہیں ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے مشاہدے میں ہیں، اگر ان کا تدارک نہ کیا گیا تو معاملات بگڑتے ہی جائیں گے، چاہے اس کے لیے جتنا سخت قانون لے آیا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم آخر میں اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں یہ رکھتے ہیں کہ آخر اس فتنے سے بچاؤ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل نہ رکھ کر کے صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے شادیوں کی، اولاً شادی کی جائے اور شادی کے معاملے کو آسان کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو تعدد ازدواج کو بھی عام کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ 90-95% جو اس برائی میں پڑتے ہیں ان کے پیچھے شادی سے متعلقہ امور ہوا کرتے ہیں۔ اولاً یا تو اس نے شادی نہیں کی ہے، اس لیے کہ آج کا فیشن عجیب ہے۔ اگر کسی کی لڑکی 18 سال 19 سال کی ہے، وہ اپنی لڑکی کی شادی کے بارے میں سوچے تو لوگ کہیں گے اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو۔ اگر کوئی لڑکا 22 سال 20 سال 30 25 سال کا ہے، اس کی شادی کرو تو کہیں گے بھی جلدی ہے، اتنا جلدی کیوں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 25-30 سال تک کا جو مرحلہ رہا کرتا ہے، اس سلسلے میں جنسی شہوت بڑے زور پر رہتی ہے۔ جو مرد عورت اس درمیان میں اپنے اوپر کنٹرول کر لے گا، اس کے بعد بھی کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن آج جلدی شادی کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ہندو عورت جو عورتوں کے معاملے میں بڑی سرگرم تھی، اور اس کا نام مجھے بملا پاٹل یاد آ رہا ہے، اس نے ایک بات سنگینی کے نام سے ایک اپنا عنوان ایک مضمون لکھا، اور اس میں انہیں بڑے واضح طور پر یہ جو زنا اور عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر اور اغوا کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے علاج کے طور پر لکھ رہی تھی۔ اس نے شادی کا خصوصی ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اس نے یہ بیان کیا کہ آج ہمارے اسکول اور کالجز یونیورسٹیوں کے اندر جب لڑکے اور لڑکیوں کو بغیر شادی کے اپنی خواہش کے پوری کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ شادی کے بارے میں کیوں سوچیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان شادی کے مسئلے کو شادی کرے، شادی کے معاملے کو آسان کرے، جیسا کہ اسلام نے اس بارے میں تعلیم دی ہے۔ بہت سے لوگ ہوا کرتے ہمارے یہاں، کئی ایسے واقعات جو سامنے آئے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو 50-55 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، وہ اگر اپنے کسی محرم یا قریب کے اور عورت کے ساتھ اگر زنا کے اندر مبتلا ہوا ہے
تو عموماً اس کی حالت جو ہے دو سے خالی نہیں رہا کرتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی بیماری کی وجہ سے یا بڑے پن کی وجہ سے اب وہ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے, تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا کرتا ہے. اسی لیے جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اگر میں جان جاؤں کہ میری زندگی کے اندر ایک دن بھی باقی ہے اور مجھ سے ہو سکے تو میں اس دن ہی شادی کروں گا, بغیر شادی کے نہیں رہوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھتے تھے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان شادی کرے, شادی کے مسئلے کو آسان کیا جائے, اور اگر ضرورت ہے تو تعدد ازدواج کو برا نہ سمجھا جائے. بہت بڑی حکمت کے تحت شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, اس کو جائز کیا جائے, اسے عام کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں جو بڑی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو حادثات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ان دو چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. وہ کیا ہے کہ بدکاری کے جو محرکات ہیں, یعنی بدکاری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیسے ہوا, یہ خواہش انسان کے اندر ابھری کیسے, یہ جذبہ اسے کیوں مجبور کیا کہ وہ ایسا غلط کام کرے. تو یہ جذبات کو جو ابھارنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز شراب نوشی. شراب نوشی یا نشیلی چیزوں کا استعمال, آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اسے غلط قرار دیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے اس واقعے کو دیکھیں کہ جب ایک مسند احمد کے اندر ہے ایک مجلس میں, جب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ابو بکر تھے, عمر تھے, فلاں رضی اللہ عنہم اجمعین, تو سب لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. شرک باللہ مفروغ منہ, اس سے معلوم ہے اس کے علاوہ. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عمرو کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے. سبحان اللہ. آ کر کے جب بتایا لوگ پریشان ہو گئے, ارے یہ کہ سب سے بڑا گناہ. اطمینان نہیں ہوا تو سارے لوگ چل کر کے, ابو بکر و عمر بھی اس میں شامل ہیں, وہ لوگ چل کر حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس آئے. تو کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک حاکم نے ایک شخص کو پکڑا اور اسے کہا یا تو تم زنا کرو یا شراب پیو یا اس بچے کو قتل کرو, تینوں میں سے ایک کام تجھے کرنا ہے. تو اس نے کہا زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے, میں یہ کیسے کروں, اور قتل کرنا معصوم کا یہ تو اور بڑا جرم ہے, یہ میں کیسے کروں. لہذا چلو شراب ہلکی چیز ہے, وہ میں پی لیتا ہوں, اس کا گناہ ہمارے تک رہے گا, اس کا اثر کسی پر نہیں جائے گا. چنانچہ اسے شراب پلایا اور زیادہ پلا دیا. جب شراب میں مست ہوا تو اس نے زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا. تو کہا اس لیے شراب سب سے بڑا گناہ, اسی لیے ہمارے یہاں لوگ اسے ام الخبائث کہتے ہیں, تمام خبیث اور بری چیزوں کی جڑ ہے وہ شراب. اور آج جو ہے یہ ہمارے کالجز یونیورسٹیوں کے اندر یہ چیزیں ہمارے عام ہوتی جا رہی ہیں. اگر وقت ہو تو میں آپ کو نشاندہی کہوں کہ ایسے واقعات جو پیش آئے ہیں, بلکہ 2 لڑکیوں کا کیس پولیس کے ہاں گیا, شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے, اگر انہیں کوئی مرد نہیں ملا تو راستے سے ایک پاگل کو پکڑ کر گیا, اس کے لائی اور اس کا جو ہے غلط استعمال کیا ہے. شراب ایسی بری چیز, ذرا اندازہ لگائیں آپ. تو شراب اور نشیلی چیزیں چونکہ گورنمنٹ اس پر بات نہیں کرتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے تاجر اس کا کاروبار کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے گورنمنٹ کی جی ڈی پی جو اوپر جاتی ہے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو چونکہ مادے کے اندر اقتصاد میں نقصان دیتی ہیں ان کی نظر میں, لہذا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, سے کوئی چھیڑتا نہیں ہے. دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ فواحش کے انتشار کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, اور یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے کسی بھی انسان کے زنا میں پڑنے کا. اس لیے کہ انسان جب ایسی باتیں سنتا ہے, ایسی چیزیں دیکھتا ہے, تو اس کے اندر شہوت کا ابھار ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے بھی چیزیں تلاش کرنا شروع کرتا ہے. اب اس کے لیے چاہے جو صورت اختیار کرنی پڑے
وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ساتھیوں. حتیٰ کہ بعض ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ علامہ الحفیظ ایک 16 سال کی لڑکی اس کو لت لگ جاتی ہے ایک گندی فلمیں دیکھنے کی. معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے پورن ویڈیو وہ دیکھنی شروع کر دی. اب دیکھنی شروع کر دی تو اس کا عملی تجربہ اس نے کرنا چاہا, کوئی نہیں ملا, تو 11-12 سال کے ایک لڑکے کو لیا, اور وہ جب اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکا تو اس کی خاص عضو کو اس نے ہاتھوں سے اس طریقے سے رگڑ دیا کہ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا. پھر وہاں سے پولیس کیس بنا ہے ساتھیوں. آج بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں اتنا عام ہمارے نوجوانوں کے اندر کر دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد شور ہوتا ہے کہ ہاں اسے قتل کے اسے سزا دی جائے. اصل چیزیں تم لوگوں نے لوگوں کے اندر یہ جو عام کر دی ہے لا کر کے, چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو, ڈرامہ کی شکل میں ہو. آج آپ دیکھیں کہ ویب سائٹوں پر گندے واقعات ایسے سچے جھوٹے جو بیان کر دیے جا رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو ایک نوجوان ایک واقعہ سنتا ہے تو خود ویسے کرنے کے لیے وہ اپنا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے جانتے ہیں اسلامی قانون کیا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. یعنی جو لوگ فحش چیزوں کو لوگوں میں عام کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا, جیسا کہ ادب المفرد کے اندر یہ ہے کہ القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. فحش کام کا ارتکاب کرنے والا, فحش بات کرنے والا, اس سے لوگوں میں عام کرنے والا گناہ کے اندر برابر ہے. اور تیسری چیز, آخری چیز یہ ہے قانون کو بالادستی حاصل ہو. آج قتل کرنے والا, زنا بالجبر کرنے والا, زنا کے بعد قتل کر دینے والا, اجتماعی طور پر عصمت دری کرنے والا ایک شخص پولیس کی گرفت میں آتا ہے, دوسرے دن چھوٹ کر کے باہر چلا آتا ہے. خاص طور پر اگر وہ پیسے والا ہے, مالدار ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے. نہیں, قانون کو بالادستی حاصل ہو. آپ مشکل سے مشکل قانون بنائیں, سخت سے سخت قانون بنائیں, لیکن اگر قانون کی بالادستی حاصل نہیں ہوگی تو کبھی بھی جرم رک نہیں سکتا ہے. جیسا کہ اسلام کے اندر ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا. تو جب قانون کو بالادستی حاصل ہوگی تب یہ جرم رکے گا, ورنہ یہ جرم رکنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس موضوع کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو, اسلامی معاشرے کو, ہمارے ہندوستانی معاشرے کو اس برائی سے پاک کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.